السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ دوسری کتاب لیکچر 1 حصہ B1۔ مجھے یقین ہے آپ نے جملہ اسمیہ کے تصور کو بخوبی سمجھ لیا ہے۔ جملہ اسمیہ میں ہم ہمیشہ مبتدا اور خبر کو تلاش کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں خبر 5 قسم کی ہوتی ہے۔ میں نے 6 جملے لکھے ہیں اور آخری 2 جملے جملہ اسمیہ کے لیے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے جب لفظ خبر آئے، خبر 5 قسم کی ہوتی ہے۔ بعد میں خبر کانا، خبر لیس آئے گی، یہ سب چیزیں آئیں گی۔ اگر ہم خبر کا تصور جان لیں کہ خبر 5 قسم کی ہوتی ہے تو یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ خبر مفرد ایک لفظ ہو سکتی ہے۔ جب خبر مفرد ہوگی تو ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ الکتاب جدید، الکتاب مبتدا اور جدید خبر۔ القرآن کتاب اللہ، القرآن مبتدا، کتاب خبر، وہو مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ محمد رسول اللہ، محمد مبتدا، رسول خبر، وہو مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ رسول مرفوع، مفرد خبر ایک لفظ۔ الکتاب علی المکتبی، الکتاب مبتدا، علی المکتبی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ الکتاب تحت الکرسی، الکتاب مبتدا، تحت ظرف شبہ جملہ خبر، اور الکرسی مضاف الیہ۔ یہ دونوں جملے شبہ جملہ ہیں۔ حامد ذهب الی المسجد، حامد مسجد چلا گیا۔ الجملۃ الفعلیہ کے خبر کے طور پہ آنے کی مثال۔ حامد مبتدا، خبر کیا ہے؟ ذهب الی المسجد مکمل جملہ فعلیہ ہے اور یہ خبر ہے۔ جملہ فعلیہ میں ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم فعل اور فاعل کو تلاش کرتے ہیں۔ ذهب فعل، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور الی المسجد جار مجرور۔ حامد لہ ثلاثۃ ابناء، حامد کے 3 بیٹے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ کے خبر کے طور پر آنے کی مثال۔ حامد مبتدا، خبر کیا ہے حامد کی؟ لہ ثلاثۃ ابناء، مکمل جملہ اسمیہ خبر ہے۔ الجملۃ الاسمیہ میں ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم مبتدا اور خبر کو تلاش کرتے ہیں۔ لہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ثلاثۃ مبتدا مؤخر، وہو مضاف، اور ابناء مضاف الیہ۔ حامد اخوہ طبیب، حامد اس کا بھائی ڈاکٹر ہے۔ جملہ اسمیہ خبر کے طور پر آنے کی مثال۔ حامد مبتدا، خبر کیا ہے حامد کی؟ اخوہ طبیب، جملہ اسمیہ خبر ہے، یہ مکمل جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا اور خبر کو تلاش کرتے ہیں۔ اخو مبتدا مؤخر، وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، اور طبیب خبر۔ انا کیا کرتا ہے؟ انا جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، مبتدا کو منصوب بناتا ہے، اور ہم اس کو مزید مبتدا نہیں کہیں گے، ہم مبتدا کو اسم و انا کہیں گے۔ اگر اسم و انا ہے تو خبر انا ہوگی۔ انا کے ساتھ ہم ضمائر کو شامل کر سکتے ہیں۔ جب آپ ضمائر کو انا کے ساتھ شامل کرتے ہیں، کیونکہ انا اسم کو منصوب بناتا ہے تو ضمائر منصوب بن جاتے ہیں۔ اگر آپ انہو کہیں تو انا جو ہے حرف و توکید و نصب، ہو اسم و انا منصوب۔ حامد طالب، حامد مبتدا اور طالب خبر۔ انا حامدن طالب، حامدن سے حامدن ہو گیا، منصوب ہو گیا۔ انا حرف و توکید و نصب، حامدن اسم انا، اور طالب خبر انا۔ ہوا طالب، ہوا مبتدا اور طالب خبر۔ انہو طالب، انا حرف و توکید و نصب، ہو اسم انا منصوب، اور طالب
خبر انا۔ آئیے 14 ضمائر کو انا کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی اور اننی، انا۔ یہ تمام ضمائر چونکہ انا کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اس لیے اسم و انا ہیں اور اب منصوب ہیں۔ سبق 1 الدرس الاول، یہ ہم نے پچھلے دفعہ شروع کیا تھا اور اس کو ہم نے ذو خلق تک مکمل کیا تھا، لیکن ہم انشاءاللہ آج شروع سے پھر شروع ہوں گے، اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کا تجزیہ بھی کریں گے اور آپ اس کو لکھیں گے ضرور۔ حاشیہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ مضاف مضاف الیہ، برکاتہ مضاف مضاف الیہ۔ المدرس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاشم: کیف حالک یا استاذ لعلک بخیر۔ میرے استاد آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ انا کی بہنیں، اخوات و انا کی بہنیں، لعل ان میں سے ایک ہے۔ اخوات و انا کی بہنیں بالکل انا کی پیروی کرتی ہیں۔ لعلک بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لعل اخوات و انا کا اسم لعل منصوب و بخیر جار مجرور، شبہ جملہ خبر لعل۔ آئیے 14 ضمائر کو لعل کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلکا، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، لعلنا۔ مدرس: الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ الحمد مبتدا اور للہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ یا ہاشم، اور ہاشم تم کیسے ہو؟ انتا عام طور پر شروع میں آتا ہے، یہاں زور دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں انتا توکید کے لیے ہے۔ ہاشم: انا احبک کثیرا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ انا مبتدا، احب فعل مضارع کا مفعول بھی، کثیرا مفعول مطلق۔ فعل مضارع مفعول بھی اور مفعول مطلق ہم نے ابھی نہیں پڑھا۔ مفعول بھی اور مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوگا۔ احب کا کثیرا جملۃ الفعلیہ ہے اور یہ خبر انا ہے۔ انکا طالب ذکی مجتہد وذو خلق، یقیناً آپ بہت ذہین اور محنتی طالب علم اور اچھے کردار کے مالک ہیں۔ انا حرف توکید و نصب، کا اسم انا منصوب، طالب خبر انا، ذکی نعت، واو حرف عطف، مجتہد معطوف علی ذکی، یعنی کہ یہ بھی نعت ہے۔ واو حرف عطف، ذو معطوف علی ذکی وہو مضاف۔ ذو ہمیشہ مضاف ہوگا اور اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا۔ ذو یہاں پر نعت بھی ہے اور خلقن مضاف الیہ۔ ہم نے اب تک ایو اور کلو پڑھا ہے اور اب ذو پڑھتے ہیں۔ وہ مضاف آئیں گے اور مضاف الیہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو غور سے دیکھنا ہوگا۔ ذو جو مضاف ہے نعت کے طور پر اور خبر کے طور پر آ سکتا ہے، کہ جس طرح سے بھی آئے خبر یا نعت اس کے ساتھ مضاف الیہ ہوگا۔ امن پاکستان، انت ام من الہند یا ہاشم۔ اسم استفہام سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ام اور او کا معنی ہے یا۔ ام صرف سوال میں استعمال ہوتا ہے اور او بیان میں استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں اور آپ کو یا استعمال کرنا ہو تو آپ ام استعمال کریں گے، اور جب آپ کو کچھ بیان کرنا ہو اور آپ کو یا استعمال کرنا ہو تو آپ او استعمال کریں گے۔ میں بیان کرنا چاہتا ہوں ام اور او میں کیا خاص بات ہے۔ امن پاکستان، انت ام من الہند یا ہاشم۔
ام اور او دو امکانات کے درمیان منتخب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین نہیں ہو اور آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں اور آپ دو چیزیں بتاتے ہیں، یہ یا وہ، عربی زبان میں جن دو چیزوں کے بارے میں آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں، پہلی چیز آ کے فوراً بعد آئی۔ یہاں ہے من پاکستان، پہلی چیز، اور من الہندی دوسری چیز ہے۔ یہ دو چیزیں آپ پوچھ رہے ہیں، پھر آ کے فوراً بعد پہلی چیز آئے گی، میں کہوں گا آ من پاکستان، پھر انت آئے گا، اور پھر ام کے بعد دوسری چیز آئے گی ام من الہندی۔ نمبر 1 میں من پاکستان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور نمبر 2 میں من الہندی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور ہمارے پاس آ اور ام ہیں۔ آپ اردو میں کہیں گے تم پاکستان سے ہو یا بھارت سے۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ آئے اور یا نے انہیں تقسیم کیا ہے۔ کیا میں اسی طرح عربی میں کہہ سکتا ہوں جیسے میں نے اردو میں کہا؟ انت من پاکستان ام من الہندی، میں کہہ تو سکتا ہوں لیکن یہ غلط ہوگا، بہت کمزور عربی ہے۔ فصیح عربی ہوگی کہ ہم ان دو چیزوں کو تقسیم کریں، ہم پہلی چیز آ کے بعد اور دوسری چیز ام کے بعد لاتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں یہ مسجد ہے یا اسکول ہے، ایک جیسی لگتی ہیں، تو اگر میں کہوں احاذا مسجد ام مدرستن، یہ غلط ہوگا۔ مسجد حاذا ام مدرستن صحیح عربی ہے۔ اردو میں کہوں گا یہ مسجد ہے یا اسکول۔ مسجد اور اسکول ایک دوسرے کے ساتھ آئے۔ عربی میں کہوں گا مسجد حاذا ام مدرستن، حاذا مسجد ام مدرستن، یہ غلط ہوگا۔ مسجد حاذا ام مدرستن صحیح عربی ہے۔ من پاکستان انت ام من الہندی، یا ہاشم تم پاکستان سے ہو یا بھارت سے۔ ہاشم انی من الہندی، یقیناً میں بھارت سے ہوں۔ انی دو لفظ ہیں، انا حرف توکید و نصب، یا متکلم اسم انا منصوب، اور من الہندی جار مجرور شبہ جملہ خبر انا۔ المدرس وزميلك الذي خرج مع الآن من الفصل هو أيضا من الهندي، اور تمہارا ساتھی جو ابھی تمہارے ساتھ کلاس سے گیا تھا، کیا وہ بھی بھارت سے ہے؟ ہم اس کا تجزیہ نہیں کریں گے کیونکہ عام طور پہ سوالات کا تجزیہ نہیں کرتے۔ ہاشم لا انہ من پاکستان، نہیں وہ یقیناً پاکستان سے ہے۔ لا حرف کا جواب، انہو دو لفظ ہیں، انا حرف توکید و نصب، اور ہو اسم انا منصوب، اور من پاکستان جار مجرور شبہ جملہ خبر انا۔ المدرس انا ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، آہیا من الیابانی، غلط عربی ہو، من الیابان ہیا صحیح عربی ہوگی۔ ہاشم تمہاری گھڑی خوبصورت ہے، کیا یہ جاپان کی ہے؟ انا حرف توکید و نصب، ساعت اسم انا منصوب و ہوا مضاف، کا مضاف الیہ، اور جمیلۃ خبر انا۔ ہاشم لا انہا من الہندی، نہیں یقیناً وہ بھارت سے۔ لا حرف جواب، انہا دو لفظ ہیں، انا حرف توکید و نصب، ہا اسم انا منصوب، من الہندی جار مجرور شبہ جملہ خبر انا۔ المدرس غالیۃ ہی ام رخیصۃ، یہ مہنگی ہے یا سستی؟ آہیا غالیۃ ام رخیصۃ، غلط ہوگا۔ آ کے بعد غالیۃ پہلے آنا ہے، ہیا پھر اس کے بعد آئے گا۔ اور ام کے درمیان جن دو چیزوں کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں، پہلی چیز آ کے فوراً بعد آئے گی، اور پھر دوسری چیز ام کے بعد آئے گی، اور باقی سب
ان کے درمیان آئے گا، اس تعمیل کو ذہن میں رکھنا ہے، بہت ضروری ہے۔ ہاشم انہا رخیصۃ جدا انہا بمیعاتی ربیۃ فقط، یقیناً یہ بہت سستی ہے، یقیناً یہ صرف 100 روپے کی ہے۔ انہا دو لفظ ہیں، انہا حرف توکید و نصب، ہاں اس میں انہا منصوب، رخیصۃ خبر انہا، اور جدا مفعول مطلق اسم منصوب۔ انہا یہ دوسرا والا ہے، انہا بمیعات، حرف توکید و نصب، انہا حرف توکید و نصب، ہاں اس میں انہا منصوب، بمیعاتی بی حرف جر، اور میعاتی اسم مجرور وہو مضاف، بی میعاتی جار مجرور شبہ جملہ خبر انہا۔ ربیۃ مضاف الیہ، اور وقت عام طور پر استعمال ہونے والا اسم ہے لیکن قرآن میں کبھی استعمال نہیں ہوا۔ میعاتن بعض ممالک میں اس طرح لکھا جاتا ہے، میعاتن بغیر الف کے، ہم میعاتن الف کے ساتھ لکھیں گے کیونکہ اس طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ہم میعاتن کا الف تلفظ نہیں کرتے، میعاتن 100 اور الفن 1000، کیونکہ وہ عدد ہیں، ان کے ساتھ معدود چیز جس کی گنتی کی گئی ہے وہ بھی آئے گی۔ میعات و طالب، میعات و طالبۃ، یہ مذکر اور یہ مؤنث، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے میعات استعمال ہوگا۔ میعات اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ یہاں پر مضاف ہو گیا ہے، اور طالب جو ہے مضاف الیہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، مذکر اور مؤنث کے لیے میعات ہی استعمال ہوگا۔ اسی طرح الف و طالب اور الف و طالبۃ، مذکر مؤنث دونوں کے لیے الف ہی استعمال ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں میعات ربیۃ، میعات مضاف اور ربیۃ مضاف الیہ۔ اب میں حرف جر بی میعات سے پہلے لکھ رہا ہوں، بی میعاتی ربیۃ، حرف جر کے بعد اسم مجرور ہو جاتا ہے تو میعات مجرور بن گیا میعاتی۔ اب دو مرکب ہیں، پہلا بی میعاتی جار مجرور، اور دوسرا میعاتی ربیۃ مضاف مضاف الیہ۔ میعاتی دوہرا کردار ادا کر رہا ہے، ایک اسم مجرور اور دوسرا مضاف کا۔ بی حرف جر اور میعاتی اسم مجرور وہو مضاف، اور ربیۃ مضاف الیہ۔ المدرس کم اخن لک یا ہاشم، اخن تمیز ہے، کم کے بعد آئی ہے۔ ہاشم تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ ہاشم لی ثلاثۃ اخوۃ، یہ اخوۃ مذکر ہے، مؤنث کی طرح لگتا ہے لیکن مذکر ہے۔ میرے 3 بھائی ہیں، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ثلاثۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور اخوۃ مضاف الیہ۔ المدرس طلاب ہم، کیا وہ طالب علم ہیں؟ ہاشم لا انہم تجار، نہیں یقیناً وہ تاجر ہیں۔ لا حرف جواب، انہم دو لفظ ہیں، انہا حرف توکید و نصب، اور ہم اسم انہا منصوب، اور تجار خبر انہا۔ المدرس وکم اختن لک یا ہاشم، اختن تمیز ہے، ہاشم تمہاری کتنی بہنیں؟ ہاشم لی 4 اخوات، میری 4 بہنیں۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، 4 مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور اخوات مضاف الیہ۔ المدرس افی الہندی ہن الآن، کیا وہ اب بھارت میں ہیں؟ ہاشم لا انہن بمدینۃ المنورۃ مع ابی و امی، نہیں یقیناً وہ یہاں مدینہ منورہ میں میرے والد اور میری والدہ کے ساتھ ہیں۔ لا حرف جواب، انہن دو لفظ، انہا حرف توکید و نصب،
اور ہنہ اسم انا منصوب. ہنا ظرف و مکان، بمدینتی جار مجرور، شبہ جملہ خبر انا، المنورتی نعت. ما ظرف و مکان، ابھی مضاف الیہ وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، واو حرف عطف، امی معطوف علی ابی، اور یا متکلم مضاف الیہ. مدرس طالبتن ہنہ، کیا وہ سب طالبات ہیں؟ ہاشم لا ان ہنہ مدرسات بالمدرسۃ الثانیہ، نہیں، یقیناً وہ سیکنڈری اسکول کی استاد ہیں. لا حرف جواب، ان ہنہ دو لفظ ہیں، ان حرف توکید و نصب، ہنہ اسم ان منصوب، مدرسات خبر ان، بالمدرستی جار مجرور، اور ثانیتی نعت. الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی. خاصی سمجھنے میں محنت کرنی پڑے گی، نئی چیزیں ہیں کچھ، انشاءاللہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا. لکھنا ضرور ہے.